السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل الکنز۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل ہم نے ایک موضوع چنا تھا اعتکاف کے اوپر، اور ہم نے کل اسی کے ریلیٹڈ کافی بریفلی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوال و جواب کیے تھے، اور ہم نے پھر آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کو نشر کیا تھا۔ تو آج کچھ سوال اور بھی تھے میرے پاس، تو میں نے سوچا آج ڈاکٹر صاحب سے اسی موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ اعتکاف کو کس طرح سنت کے قریب تر کیا جا سکتا ہے، اور اسے باطل کرنے والے عوارض سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان کرم۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے پہلا سوال ہے، اعتکاف کا مفہوم کیا ہے؟ جی بیٹا جی، اعتکاف جو ہے، اس کا جو لغوی یعنی کہ لغوی معنی جو ہیں اس کے ہیں، کسی شے کو اپنے اوپر لازم کر لینا جی، اور اپنے آپ کو اس پہ روک کے رکھنا۔ صحیح۔ اور شرعی حساب سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص شخص جو ہے اور مخصوص شرطوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرانا لازم کر لے۔ تو یعنی کہ اب سمجھ لگی ہوگی آپ کو کہ یعنی کہ آپ کو روکے رکھنا یا کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا۔ صحیح۔ اور شرع کے اندر جو ہے اسلامی شریعت میں اس سے مراد رمضان المبارک میں کسی خاص شخص کا خاص شرائط کے ساتھ، یا رمضان کے علاوہ بھی کسی موقع پہ اگر وہ مسجد میں اپنے آپ کو خاص شرائط کے ساتھ روک لیتا ہے جی، تو وہ معتکف کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو میرا دوسرا سوال ہے، اعتکاف کرنے کے مقاصد کیا ہیں، اور نظر کے لیے اعتکاف کو مانا جا سکتا ہے؟ ہاں بیٹا، یہ اعتکاف کے میں نے جیسے کہ کل بھی ویڈیو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کی تھی کہ دنیا کے دیگر مذاہب جو ہیں ان میں جو بڑی افراط اور تفریط ہے۔ جی، کچھ لوگ تو جو ہے ان لوگوں نے دین کا جو ہے نا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اپنی جو سارے کام وہ دین والے وہی کرتے ہیں، اور باقی لوگ دنیا کے لوگ جو ہیں اپنے دنیا کے امور میں پھنسے رہتے ہیں اور ان کو نظر و نیاز کرتے رہتے ہیں۔ ہندوازم میں بھی یہی ہے۔ اگر آپ اب عیسائیت میں آئیں تو وہاں پہ راہب جو ہیں وہ جنگل و جنگلات میں چلے جاتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جی، اور لوگ سے ان کا کوئی ربط نہیں ہوتا۔ جی، اسلام نے رہبانیت اور اس طرح کے جو چلہ کشیاں ہیں لگاتار اور دنیا سے اپنے آپ کو ہٹا لینے کو مناسب نہیں سمجھا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے امت وسط قرار دیا ہے، امت مسلمہ کو، جی، تو اس میں اعتدال ہے، لہذا اس میں جو مراقبہ ہے یہ انسان کی ایک بہت بڑی روحانی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت میں ایک آسان طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے لیے آسان کر دیا اس کو، اور یہ ہے کہ جو رمضان المبارک آخری عشرہ ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سہولت دے دی کہ وہ جو ہے نا اعتکاف بیٹھے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اوپر غور کر سکے، اس کی جو مختلف اس کی اسماء حسنہ ہیں اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان پہ غور کرے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ غور کر سکے، اور قرآن مجید جو ہے اس کی آیات پہ غور کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو نعمتیں حاصل ہیں دنیا میں تو وہ چلتا پھرتا ہے، تو چونکہ وہ اللہ کی طرف اس نے توجہ نہیں کر سکتا، تو یہاں پہ وہ یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی جو مناجات ہیں وہ کر سکے۔ تو مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر اس کو پتہ چل سکے کہ بھئی دنیا سے کٹ کر رہنا جو ہے کیسا ہے، اور اس میں آدمی کو بڑا موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے۔ صحیح۔ میرا آپ سے اگلا سوال ہے، اعتکاف کو سنت کے مطابق کرنے کے لیے کون کون سے امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ جی بیٹا، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ کہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اعتکاف جو ہے اس کو سنت کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح طور پر بتا دیا کہ جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہے، جی، اور مسجد میں یہاں پہ جو المساجد جو ہے اسم معرفہ ہے، اور جب الف لام جب آ جاتا ہے تو جب اس میں جنس ہو تو اس سے مراد چھوٹی بڑی ہر طرح کی جو مسجد ہے اس میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت نہیں کرنی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری حدود میں سے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
خود اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو. صحیح. تو یہ تو ہو گیا یہ بات. اس کے بعد سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہمیں جو ہے وہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں بخاری مسلم شریف میں یہ احادیث ہے، میں ان کا یہاں پہ تذکرہ کروں گا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام اپنا تہمت کس لیتے تھے. مراد یہ کہ کمر بستہ ہو جاتے تھے اور ساری رات خود بھی جاگتے تھے، رات کو قیام اللیل کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. مطلب یہ کہ اگر گھر میں بھی اگر کوئی بندہ کسی کو تھوڑی سی زیادہ سونے کا کام ہو تو اس کو اٹھاتے تھے. اس طرح دوسری روایت بھی متفق علیہ، یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تک نبی علیہ السلام کو اس دنیا سے نہیں بلایا تو ہر رمضان میں آپ اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اعتکاف کرتی رہیں. اور تیسری روایت بھی یہ بخاری مسلم کی ہے اور یہ متفق جو ہے اس میں اس کے بارے میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب اعتکاف پہ بیٹھتے تو آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف کے جگہ جو تھی یعنی کہ معتکف جسے کہتے ہیں تو اس اعتکاف گاہ کے اندر آپ چلے جاتے تھے. اس کے ساتھ ایک جو امام داؤد ہے وہ انہوں نے سنن ابی داؤد میں ایک روایت لے کر آئے، وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ کسی جنازہ میں شامل ہو، نہ اپنی عورت کو چھوئے، نہ اسے مباشرت کرے، اور مسجد سے ایسی حاجت کے بغیر نہ نکلے جس کے سوا چارہ نہ ہو. اور اعتکاف نہ روزے کے بغیر ہوتا ہے اور نہ جامع مسجد کے علاوہ. تو یہ امام داؤد نے اس کی صحت کا کہا کہ اس کے راوی جو ہیں وہ صحیح ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اعتکاف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہوگا بیٹا جی، اور دوسرا جیسے بھی میں نے لغوی معنی میں بتایا کہ اور اس کے شرعی معنی میں بتایا کہ جب آپ نے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ مخصوص کر لینا مسجد میں تو پھر آپ نے جب آپ نے اوپر لازم کر لیا جتنے ٹائم کے لیے لازم، یا ایک دن کے لیے کیا ہے، 2 دن کے لیے کیا ہے، ایک رات کے لیے کیا ہے، جتنا آپ نے لازم کیا ہے اتنے وقت کے لیے آپ نے مسجد میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ جو ابھی اعتکاف سنت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے گو کے پورے مہینے کا بھی پتہ چلتا ہے، پورا رمضان المبارک بھی، پھر اس کے بعد 2 عشر آخری جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے. اور زیادہ تر جو آپ کے پاس روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری عمر میں آخری عشرہ جو ہے اس کا اعتکاف کیا، جیسے میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت آپ کے سامنے رکھی ہے. جی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری عشرے میں اگر کوئی اپنے اوپر لازم کر لے کہ بھی میں نے مسجد میں ٹھہرنا ہے تو وہ پھر جو شرائط ہیں شریعت کی وہ جیسا کہ اگلی میں ابھی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو آیا کہ اعتکاف سنت کیا ہے تو اس میں ان شرائط کو بیان کر دیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے اس میں بیٹھا کب جائے اور اس میں سے اٹھا کب جائے، اس میں اور یہ اہم بات آ گئی کیونکہ جب آپ نے لازم کر لیا تو لازم ہوتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد اعتکاف گاہ میں بیٹھ جاتے تھے. اس کے بارے میں علماء کا ویسے کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام جو تھے یہ کبھی دن کا اعتکاف کرتے تو اس کے لیے ہے، لیکن اکثر جو ہمارے پاس روایتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے آپ کسی وقت بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں 21ویں رات کو. ٹھیک ہے، یعنی 20ویں کا دن ہوگا جی، تو یعنی کہ 20ویں کا دن اور 21ویں کی رات کے درمیان عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے آدمی جو ہے وہ کسی وقت جو ہے وہ آ کے بیٹھے گا. پہلی بات. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسجد میں جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ہے کہ وہ آدمی جو ہے نہ تو جنازہ گاہ میں جائے گا، یعنی کہ باہر یہ مسجد کے باہر کا کام ہے. اگر کوئی مریض ہے تو مریض کے پاس بھی نہیں جا سکتا، یعنی کہ مسجد کے باہر کے جو کام ہے وہ اس کے اوپر اب منع کر دیے گئے ہیں. مسجد کے اندر والے کام وہ کر سکتا ہے، مسجد سے باہر اگر وہ کسی وجہ سے بھی نکلے گا تو وہ اس کے لیے سوائے اس کی ضروری حاجات کے کہ اگر وہ مسجد کے قریب تر وہ جگہ نہیں ہے، مثلا طہارت خانے نہیں ہیں یا اس کا کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ کھانا لا سکتا ہے.
اور اگر اس کا وہاں پہ طہارت خانہ نہیں ہے تو وہ گھر میں جا کے رفع حاجت کے لیے جا سکتا ہے جی. اور تیسری بات ہے غسل جنابت ہے، وہ اگر اس کو ہو گیا تو وہ غسل کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے اگر مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے تو. ادروائز وہ اگر یہ مسجد میں ان کا انتظام ہے تو اس صورت میں اس کو مسجد سے وہی غسل خانہ تک جانا پڑے گا جو اس کا قریب تر ہے، اور طہارت کے لیے بھی اس کو وہیں جانا پڑے گا، تو مسجد سے باہر نہیں نکلنا اس نے. اب آ جاتا ہے کہ مسجد میں ہے کیا، مسجد کے کچھ آداب ہیں. مسجد میں آداب یہ ہے کہ آدمی اونچی نہ بولے، وہاں پہ جو ہے دنیاوی باتیں نہ کرے، جی. اور اگر کھانا پینا یا اس کو ضرورت کی کوئی بات اس کے گھر والوں کا مشورہ کرنا ہے تو وہ سے کوئی ایک یا چند افراد جو ہیں وہ کوشش کریں کہ ملنے کے لیے آئیں، اور وہ زیادہ تر جو گیدرنگ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو حدیث رکھی کہ نبی علیہ السلام جیسے نماز پڑھتے تھے اپنی وہ جو جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں چلے جاتے تھے. صحیح. تو اس لیے اب یہ باتیں ذہن میں رکھی جائیں کہ مسجد سے بالکل باہر نہیں نکلنا اگر آپ نے اپنے اعتکاف کو مقبول بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق چلنا ہے. دوسرا ہے کہ اگر آپ کی کوئی خاتون آتی ہے تو اس سے بالکل آپ بات چیت کر سکتے ہیں، گھر کی بات پوچھ سکتے ہیں، لیکن باقی اس میں ہے کہ مباشرت یا اس کو ٹچ کرنا اس حوالے سے تو وہ درست نہ ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ مسجد کے اپنے آداب ہیں. مسجد میں ہے کہ اونچی بولا نہ جائے، شور نہ ڈالا جائے، اور چونکہ وہاں پہ اور بھی متکف حضرات ہوں گے تو ان کا بھی خیال کیا جائے کہ ان کے لیے شور شرابے سے ان کی جو عبادت ہے اس میں خلل واقع نہ ہو. صحیح. اچھا تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کون کون سی بڑی غلطیاں ہیں جو آج کل کے معتکف حضرات کرتے ہیں؟ ہاں تو یہ بیٹا آج کل اب دیکھیں کہ ایک تو مقصد اس کا جیسے ابھی ہم نے بیان کیے ہیں کہ وہ ہے غور و فکر کرنا جی. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اپنے گناہوں کو یا اپنی جو انسان سے غلطیاں ہوئی ان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ عبادت کرنا، تلاوت کلام مجید کرنا، اور اگر کوئی غور و فکر کی بات ہے یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا تو اس کام کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ علیحدہ سا خوبصورت سا ماحول ہو جس میں آدمی کی انٹرپشن نہ ہو. اب آج کل مصیبت یہ بن گئی کہ بچے بھی بیٹھ رہے ہیں، جوان بھی بیٹھ رہے ہیں، لیکن ان کو کسی نے تعلیم نہیں دی اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ مسجد میں جا کے ایک تو شور بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کی بڑی بات آج کل بڑی مصیبت بن کے جو ہمارا موبائل ہے، اینڈرائڈ سیٹس ہیں پکڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ جناب وہ موویز دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ اونچی اونچی تلاوت لگائی ہوئی ہے. تو یہ سارے معمولات جو ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہماری بہت ساری مساجد جو ہیں ان میں جگہ نہیں ہوتی تو باہر کیمپ لگا دیتے ہیں، تو مسجد کے بغیر اعتکاف ہوتا ہی نہیں. صحیح. اب جن مساجد میں وہ باہر انہوں نے اپنے لانوں میں وہ باہر جو جگہ غیر مسجد ہیں ان پہ جگہ بنائی تو وہ مسجد کا حصہ ہی نہیں ہے تو اس میں جو اعتکاف ہوگا تو وہ ہوگا ہی نہیں. اس طرح سے آدمی کو اگر رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری کوشش کر، جیسے ہم نے کل ہی بتایا کہ وہ نجائز نہ بیٹھے سگریٹ پینے کے لیے، یا اگر آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے وضو کرنے کے لیے وضو گاہ کی جگہ پہ تو وہ بھی مسجد کا حصہ نہیں ہے. وہاں پر بھی وہ گپے شپے لگا کے وہاں پر بیٹھے رہنا اور بہت ٹائم بغیر وجہ کے بیٹھے رہنا جو ہے وہ اپنے آپ کے اعتکاف کو جو ہے نا وہ کمزور کرتا ہے یا باطل کر دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے. دنیاوی امور سے باتیں نہ کریں. اگر کوئی شریعت کا مسئلہ امام سے پوچھنا ہے، کسی اہل علم سے پوچھنا ہے، وہ ضرور پوچھیں، اور ادروائز آپ اپنی جو جگہ بنائی ہوئی ہے اعتکاف کی اسی میں رہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال ہے، یہ تو کافی ساری خواتین کو جو حیضے کا مسئلہ ہوتا ہے، میرا جو مین کویشچن پوچھنے کا یہ کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ مطلب کہ انہوں نے نماز پڑھنی نہیں ہوتی لیکن وہ مسجد چلے جاتے ہیں، جس طرح ہماری بڑی بڑی مساجد ہیں، جس طرح اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے، لاہور میں بادشاہی مسجد ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے نماز تو نہیں پڑھنی، لیکن یہ جو مین ایریا وہ سمجھتے ہیں جہاں پہ نماز پڑھنی، جو جائے نماز والا ایریا ہے، لیکن باقی ہم ایریا جو گھوم رہے ہیں اس میں ہم اگر چلے بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بس اس کا گناہ نہیں ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ اس میں بیٹا مساجد میں تو ایسے شور شرابہ کرنا، فضول میں کھیلنا، فضول میں اگر مسجد کا حصہ ہے تو اس کے لیے اسلام نے یہی کہا کہ آپ جب کبھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں. اللہم انی نویت بسنت الاعتکاف. آپ اگر یہ اعتکاف کی نیت کر لیتے پھر وہاں پہ اگر آپ نے کوئی کھانا پینا کرنا ہے یا آپ نے کوئی دنیا دیگر بچے آپ کے ساتھ ہیں تو اگر وہ گھوم پھر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی رعایت مل جاتی ہے، لیکن باوضو ہو کر رہیں. اور خاص طور پر جو مسجد کے حصے ہیں
اس میں کسی بھی ناپاک آدمی کا جانا جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ چنانچہ اگر کوئی خواتین اپنے ایام خاص میں ہوں، نہ تو وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، نہ وہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں خاص طور پر لوگوں کو اپنی جو بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو ان کے ساتھ ہوں، تو ان کو پہلے بتائیں کہ بھی یہ مسجد ہے، اگر وہ ایام خاص میں ہیں تو اس صورت میں جب تک وہ طہارت ان کو نہیں حاصل ہوتی اس وقت تک وہ مسجد میں نہ جائیں۔ اور اس طرح سے یہی وجہ ہے کہ جو ایام خاص میں جو خاتون ہو اس کے لیے روزے بھی منع ہے اور ان کی قضاء بعد میں کرے گی، اور وہ اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ اس کا یہ عارضہ جو ہے ایک بیماری کی شکل کا ہے، وہ اس کی عدت کے مطابق ہوتا ہے 5 دن، 4 دن، 7 دن، تو اس لیے وہ چونکہ اس دن روزے نہیں رکھے گی، اور روزے کے ساتھ چونکہ اعتکاف ہوتا ہے رمضان شریف کا، تو اس لیے اس کے لیے وہ مناجات بھی کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دیگر ذکر اذکار کرنے میں اس کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا، جو بندہ پاک نہ ہو اس کو مسجد جانے سے منع کیا ہے۔ چلیں ٹھیک، چلیں شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہماری کافی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے اور اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ اب آپ سے کسی اور اہم موضوع پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔